وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين صلوات عنایت فرما دیجئے محمد علی محمد پر۔ عزیزان محترم، اپنے تمام مرحومین کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کے لیے، اور جن مومنین نے مجالس عزا میں تعاون کیا اور کر رہے ہیں ان کے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ خاص طور پہ پرسوں پنڈی میں جو شہید ہوئے مومنین، اور ان مومنین کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ اپنے فرائض کی بجاوری کرتے ہوئے پولیس کے افسران بھی، جن میں SHO بھی جو بیچارہ زخمی تھا وہ بھی شہید ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ جو اپنا فریضہ انجام دیتے ہوئے جان دے دے اس کو بھی شہید ہی کہا جاتا ہے۔ بار الہ ان سب کی مغفرت فرما، اور آپ سے درخواست کروں ان تمام شہداء کی ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد۔ اس سے بہتر انداز میں مل کر ایک بلند آواز سے صلوات دیجیے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے پورے ملک کی، ہم جو پہلی مجلس سے یہاں نہیں بلکہ پہلی محرم سے پورے پاکستان میں جہاں بھی جا رہے ہیں موقع مل رہا ہے، لوگوں کو یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسئلہ صرف آپ کا نہیں ہے، مسئلہ صرف میرا نہیں ہے، پہلے ہمارا مسئلہ تھا، لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ جو گڑھا ہمارے لیے کھودا گیا تھا، جو آگ ہمارے لیے لگائی گئی تھی، بدقسمتی سے پورا ملک اس میں جل رہا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اس سے متاثر نہ ہوا ہو۔ دیکھیے، اگر صرف مجالس عزا سے دشمنی کی بات تھی، جیسے کہ چل رہی ہے بحث آج کل، جناب یہ جلوس کا روٹ بدل دو، یوں کر دو وہ کر دو، ہم نے ایک ہی جواب دیا ہے اور پہنچایا ہے سب جگہ کہ آپ یہ لکھ کے دے دیجئے کہ اس ایک جلوس کے روٹ بدلنے سے پورے پاکستان میں دہشت گردی بند ہو جائے گی، اس ایک جلوس کی وجہ سے میران شاہ میں مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اس ایک جلوس کی وجہ سے پریڈی لائن پہ بم دھماکہ ہوا، اس ایک جلوس کی وجہ سے کامرا بیس پہ حملہ ہوا، اس ایک جلوس کی وجہ سے مہران بیس پہ حملہ ہوا، اس ایک جلوس کی وجہ سے ISI اور جتنے بھی دفاتر ہیں سکھر میں، لاہور میں، ان سب جگہوں پہ حملے ہوئے، اس ایک جلوس کی وجہ سے جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، سب ختم ہو جائے گی۔ یہ بے وقوفوں والی باتیں، بچوں والی باتیں، وہ خواہ مخواہ میں میڈیا پہ ایک پھلجڑی چھوڑ دی جاتی ہے۔ آپ یہ سب لکھ کے دے دو کہ یہ نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہی ہے 33 سال سے آج تک، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ طے ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں۔ ابھی کل آپ دیکھیے جن کو مارا ہے وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، ہمارے پاک فوج کے جوانوں کو جو شہید کیا گیا، کہاں شہید کیا گیا؟ تفصیل سن لی نا آپ نے؟ نماز کے دوران مسجد میں جماعت ادا کر رہے تھے، ان پہ حملہ ہوا ہے۔ وہاں کون سا ماتم ہو رہا تھا بھائی؟ وہاں کون سا تابوت اٹھ رہا تھا؟ وہاں کون سا جلوس اٹھ رہا تھا؟ وہاں کون سا مدرسہ آڑے آ رہا تھا کہ یہ نماز نہیں ہو سکتی میرے مدرسے کے سامنے؟ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ تو یہ بہانے بازیاں کسی اور قوم سے، ہم سے نہیں۔ ہم جانتے ہیں جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ ہاں کوئی گروہ ہوتے تو شاید ان حربوں کا شکار ہو کے اب تک کب کے تاریخ میں گم ہو چکے ہوتے، ختم ہو چکے ہوتے۔ ہم گروہ نہیں ہیں، ہم قوم ہیں، ہم نیشن ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا اس طرف سے بالکل بے فکر رہیے۔ ممکن ہے اس سے زیادہ اور پریشانیاں آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، ذہنی طور پہ تیار رہیے۔ یہ ایک تاریخ کا پہیہ ہے جو گھوم رہا ہے، جو چیز اوپر ہے اسے نیچے ضرور آنا ہے، اور جو نیچے ہے اسے اوپر ضرور آنے۔ چرخ ہے، چرخ، اسی لیے یہ گردش کر رہا ہے، اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہم رہیں نہ رہیں مسائل حل ہو جائیں گے، سب حل ہو جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے حل ہوں گے۔ میرے ہاتھ میں نہیں حل، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں تو آپ کو صرف یہ سمجھا سکتا ہوں، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی صفوں کو منظم کیجئے، بس آپ منظم رہیے، ایک دوسرے کے قوت بازو بن کے رہیے، ایک دوسرے کی کاٹ نہ کیجئے۔ ایک فارمولا سادہ سا بتا اس میں، بہرحال جو میرے احباب ہیں جو جانتے ہیں مجھے پورے پاکستان میں، مجھے جانتے ہیں کہ میں نے کام کرتے وقت کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کون کال دے رہا ہے، کون بلا رہا ہے،
یہ کراچی کے لوگ گواہ دیں گے. اور دیکھیے ریکارڈ پہ میری بات آ رہی ہے. آدمی آج کل غلط بیانی کرتا ہے فوراً پکڑ لیا جاتا ہے. میرے احباب گواہ ہیں کہ جس نے بلایا جب بلایا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون بلا رہا ہے. مسئلہ قوم کا ہے, مسئلہ ملت کا ہے, مسئلہ مذہب کا ہے. ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. کم سے کم اتنی بات تو سمجھ لینا چاہیے نا. دیکھیے اب میں آپ کے عزا خانے کی مثال دوں گا. آخری مجلس ہے نا, اس لیے میں اطمینان سے بات کروں گا آپ سے. جو بات کرنی ہے کر دوں گا. پھر آپ کل نہیں سننے آئیے گا مجھے. کل آپ مجھے سننے مت آئیے گا. کل میں آؤں گا ہی نہیں, آپ کسی سننے آئیں گے انشاءاللہ. زندگی رہی حاضر ہوتے رہیں گے آپ کی خدمت میں. دیکھیے آپ کا سیکورٹی کا انتظام ہے. بچے ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں مستقل, ہے نا. ان کے ساتھ پولیس کے سپاہی بھی کھڑے ہیں. ان کے بھی بال بچے ہیں نا, ان کے بھی گھر بار ہیں, ان کے بھی ماں باپ ہیں. وہ بھی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہیں نا. میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا. کراچی میں پہلے اشرے میں بھی میرا نشر ہوتا رہا, 2-3 چینلز تھے وہاں, میں یہی بات کرتا تھا روز کہ بابا ان کے بھی جان و مال ہیں. وہاں تو رینجرز بھی ہوتی ہیں, ان کے بھی بال بچے, ان کے بھی ماں باپ ہیں, ان کے بھی بہن بھائی, ان کی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی میری اور آپ کی. لہذا سیکورٹی کے انتظامات میں کسی کو خلل ڈالنے کی اجازت یقین مانیے کہ شرعن نہیں ہے. شرعن ناجائز اس کام میں خلل اندازی پیدا کرنا. تعاون کرنا ہر مومن پہ فرض ہے. بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن کیا حرج ہے, آپ کی شان نہیں گھٹ جائے گی, آپ کے گریڈ میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی اگر کوئی بچہ کھڑا ہو کے آپ سے تلاشی لینے لگے اور آپ اس کو کہیں تم مجھے نہیں جانتے. بھائی نہیں جانتا جبھی تو لے رہا ہے بیچارہ تلاشی. کیا فرق پڑ جاتا ہے, کون سی, بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ کہ نہیں بیٹا میری بھی تلاشی لو تاکہ دوسرے کی تلاشی لینے میں تمہیں آسانی ہو جائے. اس میں عزت ہے. اس بچے, اس اسکاؤٹ, اس سپاہی کے دل میں آپ کی عزت ہو جائے گی کہ وہ ایک معزز آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, سمجھتا ہے میری مشکل کو اور خود آفر کر رہا ہے کہ بھائی نہیں آپ میری تلاشی لیجیے, تاکہ دوسرے کی تلاشی لینے میں کوئی عزت نہیں گھٹتی, اس میں کوئی مقام میں کمی نہیں آتی. کوئی آپ کے گریڈ میں 22 سے 21واں نہیں ہو جائے گا یا 21ویں سے. یہاں گریڈوں کا بڑا مسئلہ ہے اسلام آباد میں, مجھے پتا چلا 15-16 سال میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نہیں ہو جائے گی کبھی. لیکن ایک گزارش اور کر رہا ہوں اپنے بچوں سے جو سیکورٹی پر ہیں, اچھا انتظام ہے, بہت اچھا. پروردگار آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. اس سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں یہ گمان بہت ہے کہ میں پڑھنے والا میں بہت بڑا عزادار ہوں. یہ سننے والے کو یہ گمان ہے کہ وہ بہت بڑا عزادار ہے. نوحہ پڑھنے والے کو گمان ہے کہ اس سے بڑا تو کوئی عزادار ہی نہیں ہے. اور جو دستہ ماتم کر رہا ہے وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی ماتمی اور عزادار نہیں. یاد رکھو کچھ بھی نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں سوائے نیت کے. جو چیز پہنچتی ہے وہ کیا پہنچتی ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ نیت, دل. دل میں کیا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں یہاں پڑھ رہا ہوں, میں کیسے پڑھ سکتا ہوں جب تک وہاں وہ سیکورٹی والا صحیح طریقے سے انتظام نہ کر رہا ہو؟ تو وہ بھی چھوڑ کے آ جائے کہ میں بڑی عبادت گزار تو یہ میں کہاں سیکورٹی پہ لگا ہوں, میں بھی آ کے ماتم کروں. کیا جواب ہوگا آپ کا؟ کہ بھائی آپ اتنی بڑی عبادت کریں وہ نہ کریں. وہ کہے گا چھوڑو سیکورٹی, میں بھی تو گھسوں دستے میں, بھائی یہ بڑی عبادت ہے. تو آپ کی عقل اور ضمیر جواب دے دے گا کہ وہ بھی اتنی ہی بڑی عبادت کر رہا ہے جو آپ کی عبادت پہ کھڑا ہوا ہے. وہ اسکاؤٹس, وہ بچہ, وہ جوان مومن سبیل پہ کھڑا ہے یا آپ کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے یا اور انتظامات کر رہا ہے یا کیمرہ ٹھیک کر رہا ہے یا مائک ٹھیک کر رہا ہے, بھائی وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی سب چھوڑ چھاڑ کے آگے بیٹھ جائے نا. تو میں کیوں کروں بھائی, تم تو اتنی بڑی عبادت کرو, میں چھوٹی عبادت کروں؟ ممکن ہے کہ اس کی عبادت زیادہ بڑی ہو, کیونکہ میں اور آپ تو فیصلہ نہیں کر سکتے. میں نے تو عرض کر دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں پہنچتا, نہ قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے, نہ گوشت پہنچتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں تمہارا خلوص پہنچتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے. جس خلوص سے ایک انسان سینے پہ ہاتھ مار رہا ہے, اصل اس خلوص کے اللہ کی بارگاہ میں اس خلوص کی قدر و قیمت ہے, اس نیت کے. انما الاعمال بالنیات, نیتوں کے اوپر ہے نا سارا. تو کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہ جانا, کبھی غرور نہ کرو. یہ تو ایک منصب ہے عزادار ہونا کہ اللہ نے اس قابل پایا تمہیں عزادار بنا دیا. یہ غرور نہ کرو بلکہ سر جھکا کے رکھو اور شکر ادا کرتے رہو کہ اللہ نے تمہیں محبت حسین پر پیدا کر دیا, محبت علی پر پیدا کر دیا,
محبت رسول و آل رسول پر تمہیں پیدا کر دیا. یہ احساسات اور جذبات پیدا کرو, دیکھو ماحول کتنا اچھا ہو جائے گا. ایک دوسرے کو اہمیت تو دینا. آپ حضرات ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش تو کریں, جب کھڑے ہوں گے غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. جہالت کی بنیاد میں دشمنی ہوتی ہے, علم کی بنیاد میں دوستی ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. جب تک کسی چیز کو نہیں جانتا دشمن رہتا ہے, جب جان جاتا ہے دوست بن جاتا ہے. یہ اصول کو اپنا لیجیے آج کل کے حالات میں. اور بچوں سے میری گزارش, کتنا اچھا انتظام کر رہے ہیں آپ. صرف یہاں تک کیوں, اتنے ماشاءاللہ ریٹائرڈ افراد یہاں پر موجود ہیں. اسکاؤٹس تنظیمیں بنانے پہ, ان کو تربیت دینے پہ کوئی پابندی تو نہیں پاکستان میں؟ کہیں ہے تو بتا دیجیے. کراچی میں کتنی بڑی بڑی اسکاؤٹس کی تنظیمیں ہیں. نام لوں گا, کسی کا نام لوں کسی کا نہیں لوں, وہ ناراض ہو جائے گا. آپ کے علم میں ہے نا کہ کتنے منظم طریقے سے وہ جلوسوں کو لے کر چلتے ہیں, سارے انتظامات کرتے ہیں. خدا ان لوگوں کو سلامت رکھے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ سارے وسائل آپ کے پاس ہیں, افرادی قوت آپ کے پاس ہے, سب کچھ ہے, تو ایک جگہ تک کیوں ایک ایسا اسکاؤٹس کا ادارہ کیوں نہیں بنا دیا جائے کہ جو صرف اسلام آباد نہیں بلکہ پنڈی کو بھی کنٹرول کرے, وہاں کے جلوسوں کو بھی دیکھے. اور کتنے ماں باپ اپنے بچوں کو دے دیں گے آپ کو, ہاں بھیا اچھا کام ہے, جاؤ اس میں شریک ہو جاؤ, مگر ٹرینڈ ہونے والے ہو, خالی وردی پہننے کے شوقین نہ ہو کہ گلے میں رومال ڈال کے پھر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں میں بہت بڑا اسکاؤٹ بن گیا. نہیں, یہ تو میں کیونکہ کر چکا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ کتنا سخت مرحلہ ہے. اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے دوسروں کی جان بچانا اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے کمیٹڈ ہونا پڑتا ہے, کمٹمنٹ چاہیے اس کی, یعنی تعہد, متعہد ہوتا ہے, کمیٹڈ ہوتا ہے, وہ عہد کیے ہوئے ہوتا ہے اپنے آپ سے. اب یہ ظاہر ہے کہ اردو میں اس کا مجھے ترجمہ عربی, فارسی, انگلش میں تینوں کے لفظ میں نے لے دیے, مگر اردو میں اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. یعنی اردو میں تشریح ضرور ہو سکتی کہ اپنے آپ سے عہد کرتا ہے, عہد کیا ہوا شخص, متعاہد جس کو عربی میں کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ سے عہد کیا. تو کمیٹڈ آدمی چاہیے اس کے لیے. کمیٹڈ کا عربی میں ترجمہ ہے, فارسی میں ہے, اردو میں ذرا تشریح کرنی پڑتی ہے. تو خیر بحث اس سے نہیں, بحث اس بات سے کسی کام کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں کہ نہیں بڑھا سکتے. بس مسائل کا حل آپ پوچھتے ہیں, ایک سرا تو پکڑیے پہلے. ایک جب آپ سرا پکڑیں گے, الف سے شروع کریں گے تو یہ تک پہنچیں گے نا. بس جب آپ کے بچے ایک ساتھ بیٹھیں گے, اٹھیں گے, تربیت لیں گے. کتنے ریٹائرڈ لوگ یہاں پر موجود ہیں جو اسکاؤٹس کی تربیت دے سکتے ہیں. میں رجسٹرڈ کرا اس تنظیم کو, یہ تو اچھی بات ہے. وہاں سے جب پاکستان بھر کی اسکاؤٹ تنظیموں کی جمہوری ہوتی ہے تو ہماری تنظیمیں انعام جیت کے آتی ہیں کراچی کی. ان میں یہ دیکھیں کہ شیعہ کی ہے یا نہیں, اسکاؤٹ تنظیمیں بلاتے ہیں, پوری دنیا میں کیمپ لگتے ہیں, وہ جاتی ہیں وہ تنظیمیں ہماری, وہ انعامات جیت کے آتے ہیں بچے ماشاءاللہ, اور اچھے ریمارکس کے ساتھ واپس آتے ہیں. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ یہ تو کرنے والا کام ہے, اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں, اس میں تو کوئی پلاٹ آڑے نہیں آ رہا, اس میں تو کوئی اقتدار آڑے نہیں آ رہا, اس میں تو کوئی اناٹ آڑے نہیں آ رہی, اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا. لہذا یہ کام جو ٹرینڈ ہے وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ بچے جو اتنی محنت کر رہے ہیں, اس کی محنت, یہ محنت اب آگے بڑھنی چاہیے کہ نہیں بڑھنی چاہیے. ایسا ہو جائے گا کہ خود لوگ بلائیں گے اس تنظیم کو, بھائی آپ اپنے اسکاؤٹس بھیج دیجئے, ہمارے یہاں جلوس ہو رہا ہے. جیسے ہمارے یہاں کراچی میں ہوتا ہے, بلایا جاتا ہے, وہ تنظیمیں اپنے اسکاؤٹس بھیجتی ہیں 50-60 جیسی ضرورت ہے, اور وہ سارا کنٹرول کرتے ہیں. اور لوگوں کو اب وہاں بھی تعاون کرنا آ گیا. میں خدا نہ کرے نہ سمجھیے کہ وہاں کوئی 20 ہیں اور یہاں 15 گریڈنگ کر رہا ہوں, نہیں, 19-20 کا فرق ہے, سب ایک ہی جیسے. مگر جب ایک سرے سے کام کیا جائے تو کچھ چیزوں میں نظم و ضبط نظر آنے لگتا ہے. کوئی سانحہ پیش آ جائے, دیکھیے عاشور پہ وہاں سانحہ پیش آیا تو کنٹرول کیا نا, کنٹرول کر لیا. اگر نظم و ضبط نہ ہوتا تو کنٹرول بھی چہلم پہ تھا, نظم و ضبط نہ ہوتا کنٹرول نہ ہوتا. اتنے بڑے بڑے سانحے ہوئے مگر کنٹرول کیا, کیونکہ کنٹرول کرنے والے لوگ اور تنظیمیں موجود تھیں, اور تمام تر اختلافات کے باوجود سب اکٹھا ہو گئے تھے, سب اکٹھا. بس یہ خوبی کہ میں کریڈٹ دینا چاہ رہا ہوں اپنے شہر کو کہ آپ نے آج تک دیکھا ہوا کہ کتنا ہی بڑا سانحہ ہو جائے مگر آپس میں کتنا اختلاف ہو, سب علماء ہوں, خطبہ ہوں, تنظیمیں ہوں, ماتمی تنظیمیں, سب ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو نظر آئیں گے. نام الگ الگ ہیں مگر ایسے موقع پہ سب ایک ہو جاتے ہیں. اللہ نظر بد سے بچائے. کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں کچھ کمی ہے, یہاں زیادہ اچھے لوگ, زیادہ برین ہے, زیادہ وقت ہے سوچنے کا. یہ طویل المیعاد کام ہے, لانگ ٹرم جس کو کہتے ہیں, کہ بعض کام کو تو فوراً آپ کو فوری وہ کرنا ہے نا جواب دینا. بعض کام ایسے کہ اطمینان سے وہ لوگ کہ جو یہ کام کر سکتے ہیں, بھائی آہستہ آہستہ اس کو کرو اور دیکھیں پھر 5 سال کے بعد کیسا رزلٹ ملے گا آپ کو.
کتنا بہترین، نہ کوئی بھگدڑ مچے گی، نہ کوئی انتشار ہوگا، جانتے لوگ کہ کوئی بات ہو جائے تو ہمیں کیسے سنبھالنا ہے، کیسے کنٹرول کرنا ہے. جیسے عراق میں، جیسے اور ممالک میں اتنے بڑے بڑے سانحات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، مگر وہ اس بھٹی سے نکل کے، اس چھلنی سے نکل کے ٹرینڈ ہو چکے ہیں کہ کب کیا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ میری بات اچھی لگی ہو یا بری لگی ہو، صلوات ذرا بلند آواز سے بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. یہ چند جملے اس لیے بھی ضروری تھے کہ خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا تھا سیکورٹی کے ان بچوں کو، جوانوں کو، اور ان کے سرپرستوں کو جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں. یہ بہت اچھا کام ہے. اس میں اگر آپ کو تھوڑا سا پیدل چلنا پڑ رہا ہے تو برا ماننے کی بات نہیں ہے. حالات آپ کے سامنے ہیں. جب وہاں چھاونیوں میں اتنی آپ نے دیکھا نا کتنی چیک پوسٹیں بنی ہوئی، لائنیں لگی رہتی ہیں 2-2 کلومیٹر کی، خود اپنے فوجی افسران کی، کہ وہ سپاہی کھڑا ہو کے جب تک کارڈ نہ دیکھے اندر نہیں جاتے. یہ نظم و ضبط ہمیں بھی سیکھنا چاہیے نا. ہم بھی تو امام زمانہ کے سپاہی بننے کے خواہش مند ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر امام زمانہ کے سپاہی بننے کے خواہش مند ہیں تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ڈسپلن. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ نظم و ضبط. نظم و ضبط جس قوم میں آ جائے بڑے بڑے مرحلوں سے وہ نکل جاتی ہے. دنیا کی قوموں کی مثالیں دینا شروع کروں گا، مجلس کا وقت نکل جائے گا. بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد پر. آئیے، بس ہماری بات ہو رہی ہے تعلق کے اوپر. قرآن اور اہل بیت کا تعلق کیا ہے؟ اسی آیت کو ہم نے سورہ نمل کی سرنامہ کلام قرار دیا تھا. اسی پہ بات کو ختم کریں گے، روز اسی کی تلاوت کرتے رہے کہ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ایک شخص آیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ اپنے جد یعنی پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک بار اور صلوات دے رہا ہے. جب میں پورا نام لیا کروں تو پھر صلوات بھیجنا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے پورا لیا کہ آپ صلوات بھیجیں. خیر، کہا کہ وہ ان کے علم کے بارے میں کچھ بتائیں. ان کے علم کے بارے میں کچھ بیان کیا. معصوم نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے جتنا بھی کل انبیاء کو علم دیا تھا، روایت کیونکہ طویل ہے میں خلاصہ الفاظ کا پیش کر رہا ہوں روایت کا، جتنا بھی کل انبیاء کو علم دیا تھا وہ سب کا سب پیغمبر کے پاس، بلکہ اس سے بھی زیادہ. معصوم فرماتے ہیں بلکہ اس سے بھی. تو سوالی نے حیران ہو کر کہا کہ جناب عیسیٰ تو مردے کو زندہ کرتے تھے، جناب داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا، جناب سلیمان کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی تھی. تو آپ نے پھر فرمایا، ساتھ امام پھر فرماتے ہیں کہ یہ سب کا سب پیغمبر کے پاس تھا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ان کے پاس نہیں تھا وہ بھی پیغمبر کے پاس تھا. اور پھر اس آیت کی تلاوت فرماتے کہ تم نے پڑھا نہیں کہ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہے وہ سب کا سب کتاب مبین میں موجود ہے. پھر دوسری آیت کی فوراً تلاوت کی جس کی ہم نے پہلے دن تلاوت کی تھی، ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، اور پھر اپنی کتاب کا وارث بنایا اپنے مختار بندوں کو، یعنی جنہیں ہم نے اختیار کیا، جنہیں ہم نے چنا، ان کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا. اسی پر ہم بات کریں کہ یہ وہ رشتہ ہے اہل بیت اور قرآن کا، انہی دونوں چیزوں کو پروردگار عالم نے پیغمبر کو عطا کیا، اور پیغمبر نے یہ امانت کہیں تو دی نا بھائی، کسی کو تو دی، کس کو وارث بنایا. بس جہاں بھی یہ وراثت موجود ہے کتاب کی، وہاں تمام علوم جتنے بھی ہیں زمین کے ہو یا آسمان کے ہو، چاہے پوشیدہ علوم ہو کہیں کے بھی ہوں، وہ تمام کے تمام علوم معصوم کے قلب میں موجود ہیں. اب آئیے دوسری دلیلیں دیں آپ کو. ساحر جناب موسیٰ کے مقابلے پر لائے گئے، جادوگر. ان جادوگروں کے پاس کتنا علم تھا؟ ان کے پاس اتنا علم تھا کہ رسی کو پھینکتے تھے سانپ بن جاتی تھی. ایسے ہی ہے نا، یہ معجزہ تھا یا جادو تھا؟ وہ کہہ سکتے تھے معجزہ. یا جناب موسیٰ نے، بہت آسانی سے سمجھانے کی کوشش کریں گے اپنے بچوں کو، جوانوں کو، مطلب بزرگ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یا جناب موسیٰ نے جو اژدہا اپنا عصا پھینکا
وہ اژدہا بن کے سب کو ہڑپ کر گیا، یہ کیا تھا؟ وہ کہہ سکتے تھے یہ جادو ہے، بھائی انہی نے جادو کیا، اور یہی فرعون نے کہا تھا کہ تم سے بڑا ہے، لیکن جادوگروں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جادو ہے۔ جادوگروں نے کب کہا؟ جادوگر تو سجدے میں چلے گئے، آمنا برب موسیٰ و ہارون، اور کہیں پہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ بھائی فرق بتائیے نا کیا ہے؟ انہوں نے رسی پھینکی، سانپ بن گیا، جناب موسیٰ نے عصا پھینکا، اژدہا بن گیا۔ اب یا تو اس کو بھی معجزہ مانیے، جب انہوں نے رسیاں پھینکی سانپ بن گئے تو ہم نے کہا جادو، ارے بھی معجزہ ہے، جادو کیوں؟ اور جب جناب موسیٰ نے عصا پھینکا اژدہا بن گیا، ہم نے کہا معجزہ، کیوں بھائی یہ جادو نہیں ہو سکتا؟ بس یہی پر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے۔ آج کل وہ چل بھی بہت رہا ہے نا موضوع، اور جب چینلز کو کوئی کام نہیں ملتا تو وہ انہی فضول چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کیونکہ 24 گھنٹے گزارے کیسے کوئی دکھانے کو ہے ہی نہیں، زیادہ ساری چیزیں دکھائے کرتے ہیں اپنا، وہ ظاہر ان کو جو نکالنا جو ہے چینل کا وقت جو پاس کرانا ہے، تو اس میں نئی نئی چیزیں جو بالکل بعض چیزیں بیکار لغویات اور ایسی کہ جن سے اور انسانوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں، ایسے مسائل کے جن سے بچے بچیاں نوجوانوں کی اخلاقی صورتحال اپنے خیال میں اس لیے دکھاتے ہیں کہ لوگ بچے نہیں، ان کا خیال اور ہے، سامراج کا خیال ہو کہ یہ چیزیں دکھاؤ تاکہ ان کی غیرت ختم ہو، ان کی حیا ختم ہو، ان کی شرم ختم ہو جائے۔ جس قوم سے غیرت حیا اور شرم ختم ہو جائے پھر اس کا کچھ بھی نہیں رہتا دنیا میں، وہ حال ہوتا ہے جو ہو رہا ہے ہمارے حکمرانوں کا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں غیرت چھین لی جائے، خیر جناب، جادوگر جادو ریاض کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ ریاض یعنی مشق، کسی چیز کی مشق کی جائے خاص اس پہ، کسی بھی علم مثبت یا منفی، وہ اس کو حاصل ہو جائے گا کمال، ایک ملکہ حاصل ہو جاتا ہے ریاض کرتے کرتے، مشق کرتے کرتے، کسی بھی کام میں جتنا بھی ریاض کرے گا اتنا ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو جادو الہامی کیفیت کا نام نہیں ہے، جادو ایک فن ہے، ایک علم ہے، غلط یا صحیح۔ قرآن مجید میں ذکر ہے نا، ہاروت ماروت کو بھیجا، سکھا کیا ہے، سکھا کیا لوگوں کو، تو وہ جادو جو ہے وہ علم ہے۔ جب علم ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ بھئی یہ اصول ہیں، ان اصولوں کی بنا پہ چلیں گے تو یہ ہو جائے گا، اس طرح سے کر دیا جائے یہ ہو جائے گا۔ جادو ٹونا جس کو کہا جاتا ہے اتنا ہے نہیں جتنا لوگوں میں مشہور ہے، ہر آدمی ڈرتا ہے ایک دوسرے سے کہ آج کل جادو ٹونا بہت ہو رہا ہے، ہوتا نہیں، ہونے والے کرنے والے نہیں ہیں، ہوں گے کا دکا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہے قرآن میں ذکر ہے تو لہذا میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ایک صلوات فرما دیں۔ بس میرا ساتھ دیں گے تھوڑی دیر، اللہ صلی اللہ، تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے، یہ بنیاد صحیح پڑ جائے گی تو انشاءاللہ نتیجہ دینے میں مجھے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ ریاض کیا تو جادوگر جانتے تھے کہ جو ہم نے کیا ہے یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نظر کا دھوکہ ہے رسی، دیکھنے والوں کو سانپ نظر آ رہی ہے رسی، مگر دیکھنے والوں کو وہ سانپ نظر، اسے نظر کا دھوکہ کہتے ہیں۔ یہ جادو جو ہے یہ نظر کا دھوکہ، ایسا عمل انجام دیتے ہیں کہ آپ کو وہ اپنی مرضی کی چیز دکھائیں گے، آپ ان کی مرضی کی چیز دیکھیں گے، ان کی آنکھوں سے دیکھیں گے، جو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں وہ دیکھیں گے آپ۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک عمل کیا ہے، اس عمل کے نتیجے میں رسیاں سانپ بن گئی، لیکن جناب موسیٰ نے جو عصا پھینکا ہے وہ ان سب کو کھا گیا۔ اگر وہ جادو ہوتا تو یہ رسیاں واپس آ جاتی، وہ اپنا عمل واپس لیتے، یہ اپنا عمل واپس لیتے، عصا ان کے ہاتھ میں ہوتا اور رسیاں واپس چلی جاتی۔ نہیں، جناب موسیٰ کے عصا نے اژدہا بن کے ان کو نگل لیا، اور نگلنے کے بعد واپس نہیں اگلا، نگلنے کے بعد واپس نہیں اگلا، نہیں کہاں چلے گئے، غائب ہو گئے۔ بس وہ جانتے تھے کہ موسیٰ نے جو کچھ دکھایا ہے یہ کسی ریاض کے، کسی مشق کے، کسی علم کے حصول کے نتیجے میں نہیں، بلکہ یہ وہ معجزہ ہے جو اللہ اپنے رسول کو دیا کرتا ہے، یہ وہ معجزہ ہے۔ اور اسی طرح کہ یاد ہے کہ وہ مہران بن کچھ کر کے نام ہے، یا کچھ بن مہران ابن مہران، کہ جو نویں امام سے بھی منسوب ہے معجزہ،
اور 8ویں امام سے بھی اور کہیں کہیں 7ویں امام سے بھی. وہ جب اژدہا وہ شیر بنایا تھا اور اسی کو قالین کے شیر کو آواز دی تھی امام نے, قالین کا شیر نکلا اسے ہڑپ کر گیا, تو خلیفہ نے کانپتے ہوئے کہا تھا کہ اس کو واپس تو کر دیں. تو آپ نے یہی جواب دیا تھا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے ان کو واپس کر دیا ہوتا تو یہ شیر بھی واپس کر دیتا. یہ جادو نہیں تھا, وہ جادو دکھا رہا تھا. یہ جادو اس لیے نہیں تھا کہ قالین کا شیر اپنی جگہ واپس چلا گیا, وہ آدمی کہاں گیا جسے وہ کھا گیا تھا. اس طرح اسی لیے سجدے میں جانا پڑا کہ عصا ہاتھ میں, وہ تو اصل مادی چیز تھی نا, رسیاں وہ گئی کہاں. تو جانتے تھے کہ اگر علم ہوتا تو یہ واپس اگل دیتا کہ لے جاؤ بھائی, تم سے بڑا ہم نے کمال دکھا دیا, نہیں تمہاری رسیاں تمہارے سانپ لے جاؤ, نکل دی نا. وہ گئے کہاں, وہ بس جانتے تھے کہ یہ ہم نے جو کیا ہے یہ ہمارا علم, ہماری مشق, ہمارا ریاض ہے, اور جو جناب موسیٰ دکھا رہے ہیں وہ معجزہ ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یہ تو معجزے اور اس میں فرق ہوا. اور آگے بتائیں آپ کو اور آسان کریں اس مسئلے کو آپ کے لیے. ایک بار اور صلوات الہی فرمائیے. دیکھیے اس علم کی تشریح, اب میں آگے منزل پہ اس یہ بنیاد میں ڈال رہا تھا, اب آئیے علم کی تشریح کر دیں آپ کے سامنے. آپ نے دیکھا ہوگا جنتری آتی آنے والی ہے اور لوگ جنتری میں کھو جاتے ہیں, ہے نا, اپنا اسٹار پڑھتے پڑھتے. ہر مہینے نہیں بھی ہونے والا ہو تو کہیں نہ کہیں گاڑی ٹکرائی جائے گی, کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ذرا ٹریفک سے ہوشیار, ہے نا, ایسا ہے. نہیں دیکھیے ہم آپ کو بتائیں مسئلہ کیا ہے. اسٹار کتنے ہیں, ٹوٹل کتنے ہیں بھئی؟ 12 مہینے 12 اسٹار, 13واں تو نہیں ہے نا. یہ نظام شمسی کے جتنے ہیں 12. اب کوئی دریافت ہو گیا ہے یا بعد میں آ جائے وہ الگ بات, ہم تو ایک جنرل بات کر رہے ہیں. بحث اس میں نہیں, کوئی سائنسدان تو ہونی, نہ ماہر فلکیات ہو, نہ ماہر علم نجوم ہو, لیکن آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 12 اسٹار, یعنی دنیا کی جو 7 ارب انسان ہیں, اسٹار کے اعتبار سے ان کی کتنی قسمیں بنی؟ 12 سے علاوہ 13ویں قسم کوئی بھی نہیں ہے. تو اب اگر ان کو 12 اسٹار میں تقسیم کیجئے تو کم از کم 55 سے 60 کروڑ انسانوں کا ایک اسٹار بنتا ہے. 55 سے 60 کروڑ انسانوں کا یہی بنے گا نا. 7 کروڑ کو 12 میں تقسیم کر دیجئے آپ, تو 55 سے 60 کروڑ بنے گا نا بھائی, اتنے بنے گا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ 54-55 کروڑ آدمیوں کا ایک اسٹار ہے, ایک اسٹار مثلا کیپریکارن ہے, کوئی لیو ہے, تو 55 سے 60 کروڑ ہے. اب آپ نے جنتری پڑھ لی, ایک نہیں 10 جنتریاں پڑھ لی, آپ پڑھتے رہیے 10 جنتریاں. اب ذرا ان 55-60 کروڑ انسانوں پہ نظر دوڑائیے, سب کے حالات ایک جیسے ہیں؟ نہیں ہے نا. امیر بھی ہیں, غریب بھی ہیں, حالانکہ اس میں لکھا ہے پیسہ بہت ہاتھ آئے گا, تو غریب کو بیچارے کو 50 روپے مل جائے تو خوش ہوتا ہے, کہتا ہے اخبار میں یہی لکھا تھا, ہے نا, کہتے کہ اخبار میں یہ لکھا تھا کہ اب کی اس ہفتے پیسے بہت آئیں گے, تو اس کو 100 روپے مزدوری سے اوپر مل جائے تو خوش ہو جاتا ہے, بھائی یہ صحیح لکھا تھا اخبار میں میرے اسٹار کا, ہے کہ نہیں؟ غلط نہیں ہے, مگر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے. یہ ایک علم ہے, یہ ایک علم. اب آ جائیے علم العادات. یہ جب سب سے خشک میں نے آخری مجلس کے لیے رکھا تھا معاملہ, اب کیونکہ کل آپ آئے نہیں آئے آپ کی مرضی. اب علم العادات کتنے عدد ہیں ٹوٹل؟ نہیں 9. کتنے عدد ہیں؟ 9. اب اور سکڑ گئے آدمی. عادات کے اعتبار سے یہ الگ علم ہے, علم العادات بالکل الگ ہے, بالکل الگ. کتنے عدد بنے؟ 1 سے لے کر 9 تک. اب ان 7 کروڑ آدمیوں کو تقسیم کیجئے عادات کے اعتبار سے تو اور ایوریج بڑھ گیا, 75 کروڑ تک پہنچ جائے گا. یعنی ایک عدد جو ہے وہ کتنے آدمیوں پر جائے گا؟ 70 سے 75 کروڑ تک. ایسے ہی ہوا نا, 75 کروڑ تک پہنچ جائے گا. اب 9 تقسیم ہو گئی, 1 نمبر کی ہے, 2 نمبر کی ہے. بعض لوگ بڑا عجیب ہے, نام نہیں رکھتے, بعض جگہ پہ ایسے جاہل لوگ ہیں کہ یہ بڑا اس نام سے بڑا, کیونکہ مصائب بہت اترے لہذا یہ نام نہیں رکھنا, اس کے عدد یہ بن رہے 2 بن رہے مثلا. عجیب لوگ ہو بابا, میں نے خود دیکھا ہے, یہ نام نہیں رکھنا. نہیں اس نام پہ مصیبتیں بہت آئیں, مثلا زینب یا ام کلثوم. بعض جاہلوں کی بات کر رہا ہوں, پڑھے لکھے طبقے کی بات نہیں کر رہا. انہی کے نام پر تو نام رکھنا ہے اپنے بچوں کے بھائی. اب وہ اڑاوا ہے کہ 2 نمبر ہے, 2 نمبر بڑا خراب ہے, 2 نمبر والوں میں مصیبت. عدد الگ ہے 2 نمبر, اور مارکیٹ میں جو 2 نمبر مال ملتا ہے وہ الگ ہے. آپ ہنس رہے ہیں 2 نمبر کا نام سن کے,
صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ عادات کے اعتبار سے آپ مجھے بتائیے کہ جو علم العادات کا ماہر ہے وہ عادات کے حساب سے آپ کی قسمت بتا رہا ہے نا، اور اسٹار آپ کا کچھ اور کہہ رہا۔ اب آئیے تیسرا مرحلہ، ابجد، حوض، حتی، یہ الگ ایک علم ہے جناب۔ ابجد کا قاعدہ بالکل الگ، بہرحال یہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے عدد پہ ختم ہوتا ہے۔ پامسٹری، ہاتھ کی لکیریں، بھئی اللہ نے کسی لیے تو بنائی ہیں، جبھی تو نہیں ملتی، کہیں عرب میں جا کے کسی ایک دو کا مل جائے تو مل جائے، ورنہ الگ ہے نا، سب کے تھم لیے جاتے ہیں، انگلیوں کے نشان لیے جاتے ہیں سب کے، کہ پکڑا جائے گا، اس سے پکڑتا کون ہے؟ لیکن یہ کہ ہے بہرحال علم تو ہے نا۔ پامسٹ ہاتھ دیکھ کے بتا رہا ہے، بہت بڑا پامسٹ گزرا ہے، دنیا کا بہت مانا ہوا بشیر ہے، نام سنا ہوگا، جو گزرا بزرگ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، انتقال ہو گیا۔ دنیا کے تمام حکمرانوں کے اس نے ہاتھ اپنی زندگی میں دیکھے تھے، جو اس وقت کے حکمران تھے، سب کے ہاتھ دیکھے تھے۔ میں افراد کے نام نہیں لوں گا، مگر دو افراد کے لیے وہ میں نے خود سنا، اس کو پروگرام دیکھا تھا، میں ینگ تھا، اس وقت جوان تھا، نوجوان تھا، اب بھی میں بوڑھا نہیں ہوں، لیکن اس وقت بالکل ہی میں لڑکپن میں تھا۔ خیر، تو جناب وہ اس نے کہا کہ اس سے پوچھا، سوال کیا کہ کبھی کسی کا ہاتھ دیکھ کے حیرت ہوئی کہ ہاتھ کچھ کہہ رہا ہو اور حالات کچھ کہہ رہے ہو؟ کہتے ہاں، دو ہاتھ میں نے ایسے دیکھے کہ جن کے حالات بالکل الٹے تھے۔ دنیا کے دولت مند ترین نام کا شخص کا نام لے کر کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں دولت کی لکیر نہیں ہے، اور وہ دنیا کا اس وقت دولت مند ترین انسان تھا، کہتا ہے اس کے ہاتھ میں دولت کی لکیر نہیں ہے، اور ایک دنیا کے بہت مشہور انسان کا نام لے کے کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں شہرت کی لکیر نہیں ہے، اور وہ دنیا کے مشہور ترین انسانوں میں سے ایک تھا۔ دونوں کو آپ جانتے ہیں، اس لیے میں نے نام لینا مناسب نہیں سمجھا۔ اب مجھے بتائیے کہ ہاتھ کی لکیریں کچھ، اسٹار کچھ، عدد۔ اب میں اگر ان علوم کی طرف جانا چاہوں گا تو پتہ نہیں کہاں تک چلا جاؤں گا، علم جفر، اور پھر اس کے بعد کیا 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 رمل، اور جتنے بھی ہیں نامعلوم کتنے۔ اچھا، ایک آدمی ان میں سے کتنے علم سیکھ سکتا ہے؟ ایک عام انسان علم حیت، علم ہندسہ، فلکیات، کتنے علم سیکھ سکتا ہے؟ ایک، دو، تین، سب تو نہیں نا۔ جو ہاتھ کا سب سے بڑا کیرو ماہر گزرا نا، کیرو بھی یہ لکھنے میں مجبور ہو گیا کہ عجیب ہوتا تھا کہ سب کچھ ہاتھ کہہ رہا ہے مگر ویسا نہیں ہوا۔ اس لیے ہر علم کے ماہر جو پیشین گوئیاں کرتے نا سال کی، آپ آگے دیکھ لیا کہ اگلے سال کے اس میں کچھ نہ کچھ غلط ہے، حالانکہ وہ اپنے کیلکولیشن کے حساب سے بالکل صحیح بتا رہا ہے نا۔ اس کے پاس ایک علم ہے، اس علم کے حساب سے وہ آپ کا ذائچہ لگا کے بنائے گا۔ سب کے کام کی بات بتا رہا ہوں، اس میں سے کوئی بیکار بات نہیں آپ کے لیے۔ آپ اگر کسی علم العادات کے ماہر سے ذائچہ بنوا رہے تو وہ اپنے حساب سے ذائچہ بنا رہا ہے نا بھائی، آپ کا اپنے حساب سے۔ اب اسے کیا معلوم کہ اسٹار کتنا اثر انداز ہو رہا ہے، ماحول کتنا اثر انداز ہو رہا ہے، اس کے گھر میں مزید کتنے اسٹار ہیں۔ اگر 10 افراد ہیں تو 5-6 اسٹار تو مختلف ہو گئے نا۔ ماں باپ کا اسٹار، بچوں کا اسٹار، شوہر کا، بیوی کا، بہن بھائیوں کا، یہ سب بھی تو اس کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ پھر ماحول، ملک، موسم، جگہ، قوم، قبیلہ، کتنی چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں۔ پھر علم قیافہ، یہ الگ ایک علم ہے کہ انسان چہرہ دیکھ کے پورے حالات بتا دیتا ہے۔ اور کسی موقع پہ کہیں بتایا تھا میں نے کہ عرب کتنے ماہر تھے، انسانوں کو چھوڑیے، اونٹوں کے قدموں کے نشان دیکھ کر قبیلے کا پتہ بتاتے تھے کہ یہ قبیلہ یہاں سے گزرا ہے۔ پشت دیکھ کر بتاتے تھے کہ اس کے باپ دادا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کون ہے۔ چہرہ دیکھ کر بتاتے تھے کہ جا تو رہا ہے مگر آئے گا مردہ۔ یہ علم ہے، علم جادو نہیں، علم تھا۔ کھجوروں کی گٹھلیاں دیکھ کر بتاتے تھے کہ قافلہ جو ٹھہرا تھا اس میں کتنے مرد تھے، کتنی عورتیں تھیں، کتنے اونٹ تھے، کتنی اونٹنیاں تھیں، اور اگر ان میں کوئی ایک آنکھ کا ایک اونٹ ہوتا تھا 100 کے قافلے میں تو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اس کاروان میں ایک کانا اونٹ بھی تھا۔ اس کاروان میں، قافلے میں جادو نہیں تھا، یہ کیا تھا؟ علم تھا ان کے پاس۔ یہ سارے علوم تھے، بس ایک علم، 2 علم، 3 علم، ایک آدمی کتنے علم حاصل کر سکتا ہے؟ لہذا وہ جو بھی پیش بینیاں کرتا ہے، جو بھی پیش گوئیاں کرتا ہے، اپنے علم کے حساب سے کرتا ہے۔
اگر ماہر علم نجوم ہے تو اس حساب سے کر رہا ہے. جب وہ اس حساب سے کر رہا ہے تو باقی دوسرے علوم بھی تو اثر انداز ہو رہے نا. میرا اسٹار کچھ ہے، لکیریں کچھ ہیں. میرا اسٹار کچھ ہے، میرا نام کا عدد کچھ اور ہے، میری تاریخ پیدائش کا عدد. اب دیکھیے کتنے فرق آ گئے. پھر ارث میں کچھ چیزیں مجھے ورثے میں مل رہی ہیں. کچھ ملکوں کا اثر، کچھ فقیر ملک ہیں، کچھ امیر ملک ہیں، کچھ غریب ملک ہیں، کچھ سرمایہ دار ہیں، کچھ جاگیردار ہیں. سب ہیں کہ نہیں ہیں؟ بس ایک بیچارہ کھیت میں کام کرنے والا مزرعی کیپریکارن ہے یا لیو ہے یا جو بھی ہے، اور اس کا جو جاگیردار ہے اس پہ ہنٹر برسا رہا ہے، وہ بھی وہی ہے. تو اب مجھے بتائیے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. لہذا جو بھی پیشین گوئی کرتا ہے، حالات بتاتا ہے، ذائچہ بتاتا ہے، وہ اپنے تحصیل کے مطابق جو علم اس نے حاصل کیا ہے اس کے مطابق بتائے گا نا. اس کے ہٹ کے تو نہیں بتائے گا. اب جب غلط ہو جاتا ہے کہتا ہے پتہ نہیں کیسے ہو گیا، میں نے تو ذائچہ بالکل صحیح بنایا تھا. لہذا اسی لیے کبھی بھی ساری پیشین گوئیاں سچ نہیں ہوتی. نہ کبھی کوئی آپ کے صحیح حالات بتا سکتا ہے آئندہ کے، کچھ بتا سکتا ہے، ساری باتیں اس کی کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی. کیوں؟ علوم پھیلے ہوئے ہیں کائنات میں، ایک علم نہیں ہے. یہ علم ہے، علم اولین کا علم، سابقین کا علم، یہ سارے علوم جمع ہیں. اب اگر جادوگر پیغمبر پہ حاوی آ جائے تو یہ رسالت میں نقص آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ ناقص ہے نا رسالت، پھر معاذ اللہ نقص آ جائے گا نا. لہذا ہر دور میں پروردگار عالم رسول کو وہی معجزہ دے کر بھیجتا تھا جس علم کے وہ لوگ ماہر ہوا کرتے تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے رسول پر حاوی آ جائے. ایسا اسی لیے جناب موسیٰ کو، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب عیسیٰ، جتنوں کو بھی دیکھتے چلے جائیے اپنے زمانے میں بہترین، یعنی کوئی میرے رسول پر، میرے نبی پر حاوی نہ آئے. ٹھیک ہے، تو کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو تین، کسی کو چار، کسی کو پانچ، ایسے ہی ہوا نا. بس اب مجھے بتائیے یہ پیشین گوئی کرنے والا، یہ جو آگے کی خبر دے رہا ہے، یہ شرک ہے یا بدعت ہے؟ نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. اپنے علم کی بنیاد میں بتا رہا ہے. بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا؟ اگر کوئی کمال دکھا رہا ہے تو اپنے علم کی بنیاد پہ دکھا رہا ہے، شرک بدعت نہیں. ہاں اگر انسانیت کے نقصان کے لیے کر رہا ہے تو حرام. لوگوں میں جدائی ڈالنے کے لیے کر رہا ہے تو حرام. خاندانوں کو لڑانے کے لیے کر رہا ہے تو حرام. کسی کی زندگی تباہ کرنے کے لیے کر رہا ہے تو حرام. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ اتنے اشارے کافی ہیں سمجھنے والوں کے لیے. جو سوال کیے گئے اس کے جواب بھی آ گئے کہ جو یہ کرنا چاہتا ہے، خاندان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، کسی کی زندگی تباہ کرنا چاہتا ہے، کسی کے روزگار تباہ کرنا چاہتا ہے، کسی کی اولاد کا دشمن ہو گیا حسد کی بنا پہ، کسی بھی بنا پہ، یہ سب ہو جائے گا حرام. اور اگر کوئی یہی عمل کرتا ہے دلوں کو جوڑنے کے لیے، اگر کوئی عمل کرتا ہے کہ نہیں جدائی نہ ہو، جتنا اچھا ہے، کتنا ثواب ملے گا مجھے کہ میں ان دونوں میں جو علیحدگی ہونے والی ہے کسی طرح روک دوں، کسی طرح اسے خاندان کو ٹوٹنے سے روک لوں، ان کو آپس میں خوریزی سے روک لوں، ان کو آپس میں لڑنے سے روک لوں. میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں. میں کئی بار عرض کر چکا ہوں تعویذ واویز الگ میں نے کام سیکھا نہیں، حالانکہ سیکھ لینا چاہیے تھا. آج کے دور میں لوگ بہت آتے ہیں، مگر یہ کہ مجھے یہ سب کام نہیں آتا. میں تو وہی مفاتیح الجنان کی دعاؤں پہ میرا اتنا یقین ہے کہ میں جانتا ہوں کہ دعائے مشلول کا کیا اثر ہے اور دعائے مقاتل بن سلیمان کا کیا اثر ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اتنا خزانہ موجود ہے کہ ہمیں اور کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں. اور آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ کوئی عامل کہیں جانے کی ضرورت نہیں. صحیفہ سجادیہ اور مفاتیح اور وظائف الابرار میں جو دعائیں ہیں نا معصومین کی، جو مختلف ادارے مختلف انداز میں بھی چھاپتے رہتے ہیں الگ الگ نکال کے بھی، اور خدا کے بندو تمہیں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ کسی چیز سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن جو رشتہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ سنیے. بس کسی کے پاس ایک علم، کسی کے پاس دو علم، کسی کے پاس تین علم، اس سے زیادہ حاصل ہی نہیں کر سکتا. جو پوری زندگی چاہیے نا ان علوم میں مہارت کے لیے. بس اب کیا فرق ہے، کیا رشتہ ہے قرآن کا اور اہل بیت کا؟ بس وہ ایک ایک علم کی بنیاد پر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں.
معصوم کے سامنے پوری کائنات ہے ہاتھ کی 5 انگلیوں کی طرح. جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی علوم، یہ سب قرآن میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب معصوم جب کوئی بات کہہ دے تو قیامت تک کے لیے اس لیے پتھر پہ لکیر ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں ان سب کا سرچشمہ ہے معصوم کی ذات، کیونکہ کتاب ہے سینے. میں نے بہت کوشش کی کہ آسانی سے مطلب آپ کو سمجھا دوں، کیونکہ وہاں سارے علوم ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آ کے علی پر حاوی ہو جائے کسی علم کے میدان میں، معاذ اللہ، کوئی حسن پر حاوی ہو جائے، کوئی حسین پر حاوی ہو جائے، اور کسی امام پر کوئی حاوی ہو جائے. پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ اکبر یا رسول اللہ. آئیے اب آپ کو مشکل مرحلوں سے نکال چکا میں، اب آگے بڑی کلیہ طے ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ کیوں کسے معجزہ کہا جاتا ہے. یہ وہ علم ہے امام کا کہ جس کا جواب لانے سے پوری دنیا قاصر ہوگی. امام کون ہے؟ حجت خدا، انسانوں پہ نہیں، عالمین پہ، کائنات پہ حجت خدا ہے. نبض کائنات پہ امام کا ہاتھ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا نہیں ہے کہ علی نے ہر وار اس وقت کیا جب ایک مخصوص ستارہ مخصوص جگہ پہ پہنچتا تھا اور جب اس وقت وار کیا جائے تو کامیابی ہوتی تھی. نہیں، بعد میں خود ہوا کہ نہیں، ستارہ دیکھ کے علی وار نہیں کرتے، بلکہ علی جب وار کرتا ہے تو ستارہ اس جگہ پہ آ جاتا ہے. اب آسان کرتے جائیں گے آپ کے لیے، مطلب کو بہت آسان کرتے جائیں گے. نبض کائنات، اب پورا مدینہ کنویں کھودتا رہے، پانی نہیں نکلا میٹھا. آج 1400 سال بعد بھی اب یار علی گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ مسجد شجرہ جاتے ہیں آپ، وہیں پہ اب یار علی اب نہیں جانے دیا جاتا اس خادم کو 2 بار جانے کا. جب شروع میں کھلے اب یار کھدے ہوئے تھے، وہ موٹر ٹیوب ویل لگے ہوئے اب بھی لگے ہوئے، ان سے پانی نکلتا تھا. اب یار علی جگہ کا ہی نام ہے، بئر کی جمع بئر کہتے ہیں کنویں کو. وہ 7 کنویں جو علی نے کھودے آج تک ان سے میٹھا پانی نکل رہا ہے اور پورا مدینہ سیراب ہو رہا ہے. اب جب لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں جانا شروع کر دیا، انہوں نے پابندی لگا دیا وہاں نہیں جاتے، اس علاقے کو ہی بند کر دیا، حالانکہ اس محلے کا نام ہی ابیار علی، بئر کی جمع ابیار، مدینے میں موجود ہے ابیار علی. سب نے کھودے، جب قحط پڑا یعنی پانی کم ہوا، قحط تو نہیں، پانی نہیں مل رہا تھا، علی نے 7 کنویں کھودے، 7 میں میٹھا پانی نکلا. تو لوگوں نے یہی کہا کہ علی نے اس جگہ کو کھودا جہاں جہاں سے میٹھا پانی تھا. اب 2 میں سے ایک بات اس بات کے قائل ہو جاؤ کہ علی دیکھ رہا تھا زمین کے اندر کہ کہاں کہاں میٹھا پانی ہے. یا تو اس بات کے قائل ہو جاؤ، آپ خود کہہ رہے کہ اس جگہ پہ ضرب لگائی جہاں میں میٹھا پانی تھا، تو علی کو معلوم تھا نا، دیکھ رہا تھا نا زمین کے اندر. اور یا پھر یہ مانو کہ کیونکہ نبض کائنات پہ معصوم کا ہاتھ ہے، جہاں کنواں کھودے گا میٹھا پانی سمٹ کے آ جائے گا. جناب اسماعیل کا معجزہ کیا ہے؟ یہی تو ہے نا. پورے مکے اور مکے کے اطراف میں کہیں میٹھے پانی کا کوئی چشمہ ہے؟ نہیں ہے، مگر زمزم ہے. اور کتنا پیا جا رہا ہے، کیسے پیا جا رہا ہے؟ بھئی اللہ ہی کی عطا ہے، لیکن ہوا تو جناب اسماعیل کے قدموں سے پیدا نا، اللہ کے حکم سے. تو نبض کائنات میں معصوم کا ہاتھ ہے. اب جو 7 کنویں کھودے جانتے ہیں کہ کہاں کس طریقے سے. اب اسی طرح اب معصوم اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو بھی تعجب کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اس لیے کہ نبض کائنات، یہ قطب کائنات ہے، یہ محور کائنات ہے، یہ حجت خدا ہے. کائنات پر اسے اختیار ہے، کائنات کی کسی شے کو اس پر اختیار حاصل نہیں ہے. یاد رکھیے اللہ کے سوا اللہ خالق ہے، اسی لیے اسم اعظم کے 72 حروف معصوم کے پاس 73واں اللہ نے اپنے لیے مخصوص رکھا ہے. یہ ایک جگہ نہیں، بہت جگہ روایت ہے، اور یہ خمینی ابو شکر نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اسم اعظم والی. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب اگر سورج واپس پلٹ کر آ جائے،
سورج پلٹ کر آ جائے تو تعجب نہ کرو. ہمارے لیے معجزہ ہے نا, کیونکہ ہاں عاجز معصوم کے پاس یہ علم ہے کہ کب کہاں کیسے اشارہ کیا جائے تو سورج واپس. اب یہ سوال نہ کرو بچوں جیسا کہ ستارے تو اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, زمین سے بڑے بڑے ہوتے ہیں, علی کے آنگن میں کیسے اتر آیا, علی کے صحن میں کیسے؟ تو خدا کے بندو, یہ سوال کرنے کی چیز ہے, یہ سوال کرنے کی بات ہے. اگر ستارہ سمٹ کر سکڑ کر علی کے آنگن میں آ جائے تو پھر تعجب کیسا ہے؟ نبض کائنات میں ان کا ہاتھ ہے, کائنات کی نبض میں ان کا ہاتھ. یہ جانتے ہیں کہ کہاں کیسے اشارہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے, کیا کام ہو سکتا ہے, کب کیسے جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کریں اور رسول نہ کریں. تو اب اس پہ تعجب نہ کرو کہ علی کس طرح قبرستان میں مردوں سے بات کرتے تھے. اگر ایسا نہ ہوتا تو سب نے لکھا کہ جب کنویں میں بدر کے جہنمیوں کو, وہ جو لڑنے آئے تھے کفار, ان سب کی لاشوں کو کنویں میں چاہے بدر میں پھینکتے رہے, تو پھینکنے کے بعد پھر رسول نے خطاب کیوں کیا؟ اس کنویں میں منہ ڈال کے اپنا رک کر کے آواز دی, کیسا پایا تم نے اللہ کے وعدے کو؟ پوری گفتگو کی ہے جس پہ صحابہ کرام نے حیران ہو کر کہا, آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں, کیا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ کہا تم سے زیادہ سن رہے ہیں, تم سے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, اس پہ بحث میں نہ الجھا کریں. کہ علم رسول کیا ہے, کمالات رسول کیا ہیں, بس یہ جان لو کہ جو کچھ بھی کتاب میں ہے وہ سب قلب رسول میں محفوظ ہے. اور کتاب میں کیا ہے؟ اولین و آخرین کا سارا علم. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. آسمانوں میں اور زمین میں کوئی چیز ایسی پوشیدہ نہیں کہ جو اس کتاب میں نہ ہو. اس لیے کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اب کوئی اعتراض کیا تھا کسی نے, بلکہ میری مجلس میں اعتراض کیا تھا کسی جگہ پہ کہ اس کا مطلب کیا مولا کو زمین کے راستے کم معلوم ہے؟ جو آپ نے فرمایا کہ زمین سے زیادہ, بھئی حجم دیکھو, حجم زمین ہے کتنی, اس کے راستے کتنے, اس کے راستے کتنے اس کائنات کے مقابلے میں, ان آسمانوں کے مقابلے میں, کہ جس آسمان کے تلے کھربہا کھرب کہکشائیں, ستارے نہیں, کئی ارب کہکشائیں جس آسمان کے نیچے ہیں, ان کے مقابلے میں زمین کی حیثیت کیا؟ یہ مولا فرمانے کے یہ آسمانوں کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں, کیوں؟ ان کی وسعت زیادہ ہے زمین سے زیادہ, کیونکہ زمین کی حیثیت کتنی ہے, زمین کی بات ہی کیا ہے. بس اس بات کو یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی قرآن میں سب کچھ ہے, آسمانوں میں ہے, اور جو کچھ عالم الغیب لا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ کون ہے؟ عالم الغیب, اپنے غیب کو کسی پر بھی ظاہر, اختتامی جملے ادا کر رہے ہیں آپ کے سامنے, اپنے غیب کو کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا. آیت یہاں تک ہوتی تو ٹھیک تھی بات کہ عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں, مگر بات آیت یہاں ختم کہاں ہوگی, آیت تو آگے بڑھی. لا یظہر علی غیبہ احدا, اللہ اپنے غیب پر کسی کو بھی, اپنے غیب کو کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا, پوشیدہ رکھتا. الا من ارتضی من رسول, سوائے وہ ان پیغام بروں کے, پیغام پہنچانے والوں کے جنہیں اللہ نے چن لیا. اللہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اللہ کا معنی بتا تو چکے پہلے آپ کو کہ اللہ سے پہلے والا جو حکم ہے وہ حکم کلی, اللہ کے بعد ہے استثناء. اللہ کے بعد کیا ہے؟ استثناء, یعنی سب نہیں, کچھ ہوں گے. الا من ارتضی, بس کچھ ہیں. کیا مطلب؟ کہ کسی پہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا, مگر چند لوگوں پہ ظاہر کیا. کیسے ظاہر کیا؟ نتیجہ لیجئے, کیسے ظاہر کیا؟ مولا عارفان, مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, صلوات بھیجیے. سنیے, کسی میں جرت نہیں کہ جو قول میں پڑھ رہا ہوں اس کا انکار کر بیٹھے. واللہ ما شککت فی الحق مذ ارایتہ, اللہ کی قسم, خدا کی قسم, علی کو حق میں کبھی شک نہیں ہوا جب
جب سے علی کو دکھایا گیا. یہ کب فرمایا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا کی قسم علی کو حق میں شک نہیں ہوا جب سے علی کو حق پڑھایا گیا, حق سنایا گیا, حق لکھایا گیا, حق بتایا گیا. کلام معصوم ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں جو لفظ استعمال کرنا ہے وہیں استعمال ہوگا. واللہ ما شککت فی الحق مذ اریتہ, خدا کی قسم علی کو حق میں کبھی شک نہیں ہوا جب سے حق علی کو دکھایا گیا, سنایا نہیں گیا, پڑھایا نہیں گیا, بتایا نہیں گیا. میں وہ علی ہوں جسے حق دکھایا گیا ہے. مذ اریتہ, مذ اریتہ, جب سے حق مجھے دکھایا گیا. کہاں دکھایا گیا؟ کب دکھایا گیا؟ بیان کر چکا آپ کے پاس, بیان کر چکا ہوں معراج کے قصے میں کہ کب دکھایا گیا اور کہاں دکھایا گیا. ساتھ تھا, میں رسول کے ساتھ تھا, انوار رسول خلق ہو رہا تھا, نور رسول خلق ہو رہا تھا, ساتھ ہی میرا بھی نور خلق ہو رہا تھا. علی بھی یہ فرماتے نظر آئے اور اللہ کا رسول بھی یہی فرماتا نظر آئے, انا والی من نور واحد. کیونکہ گواہ چاہیے ہے, گواہ سامنے والے کو کہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ واقعہ پہلے ہو جائے, گواہ بعد میں پیدا ہوگا. یہ ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے, اللہ کی ایسا کوئی قانون نہیں ہے. گواہ وہی ہوتا ہے واقعے کا جس کے سامنے واقعہ ہو رہا ہو. اب یہ اس پہ تو آپ سنتے رہتے ہیں مجالس ہم سے بہتر انداز میں دیگر پڑھنے والوں سے, تو بات سمجھ میں آئی. کیا رشتہ بتانا چاہ رہا ہے قرآن مجید؟ کہ مسائل کا حل نہیں ملے گا جب تک قرآن کو قرآن والوں سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرو. جن پر وحی نازل ہوئی ہے, جو وحی کا گھر ہے, خاندان وحی کہلاتا ہے, جب تک وہاں سے نہیں لوگے تمہاری سمجھ میں آنے والی کوئی بات. اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ بہک جاتے ہیں اس معاملے میں آ کے. اس میں بہکو مت. ہاں, اس میں بہکنا ہے تو کسی اور انداز میں بہکنا ہے. اس میں عشق کی حالت اگر طاری ہو جائے تو وہ اچھا لگتا ہے, وہ پسند ہے, وہ اللہ کو بھی پسند ہے. اس میخانے میں اس انداز میں آؤ کہ پتہ چلے کہ ہاں یہ رند خرابات نہیں ہے, یہ رند میخانہ علی ہے, یہ رند میخانہ ولائے علی ہے. تو لفظ کا لوگوں نے عجیب بنا دیا, ولائے علی کو سمجھے ہی نہیں ولائے علی ہے کیا, اور وہ ڈھڈورا پیٹتے ہیں. ولائے علی یہ وہ سمندر ہے کہ جس میں جتنا ڈوبتے چلے جاؤ باہر نکلنے کو دل نہیں چاہتا, دل نہیں چاہتا. انسان چاہتا ہے بس اور گہرائی میں چلا جاؤ اور ڈوبتا چلا جاؤ. معرفت کے سمندر ہیں, معارف کے سمندر ہیں. یہ جنون, یہ دیوانگی وہ نہیں کہ انسان پر طاری ہو جائے تو شریعت کی ساری پابندیوں کو توڑ کر شریعت سے باہر نکل جائے. یہ وہ جنون, یہ وہ دیوانگی, یہ وہ عشق ہے جو سجدوں کو یادگار بنا دیتا ہے, جو عبادت کو یادگار بنا دیتا ہے. پر اسے لطف آتا ہے, جانتا ہے کہ کس کی عبادت کر رہا ہوں. بس یہ کیف ڈھونڈو نا معصومین کی عبادت میں. اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کربلا میں جناب سید الشہداء کے بعد جو آپ کے وارث یعنی وارث انبیاء کون ہیں؟ چوتھے امام ہے نا. کیا نام ہے چوتھے امام کا؟ آپ نے خود ہی لے دیا. نام تو علی ہے, نام علی ہے, مگر میں نے آپ سے پوچھا نام کیا ہے تو آپ نے سب نے کہا امام زین العابدین. تو نام نہیں ہے, نام تو علی ہے آپ کا. علی, علی اکبر, علی اصغر, تینوں بیٹوں کے نام علی ہیں امام حسین کے. زین العابدین. ہم عزاداری کریں, ماتم کریں, مجلس کریں اور ہمیں ہوش ہی نہ ہو نماز کا. کوئی کہہ دے تو کہا یہ بڑی نماز ہے. اب یہ ایموشن میلنگ ہے, جذبات کا استحصال کرنا. اب کوئی کیا بولے گا, چپ ہو جائے گا, بھئی چپ ہو جاؤ, یہ نماز عشق پڑھ رہا ہے, اس کو چھوڑ دو. تمہیں پتہ ہی نہیں نماز عشق کیا ہوتی ہے, تمہیں کیا معلوم نماز عشق کسے کہتے ہیں. نماز عشق وہ نہیں جو تم سمجھے. اگر یہ نماز عشق ہے تو پھر وہ کیا ہے جو سید سجاد ادا کرتا رہا. پھر وہ کون سی نماز ہے جو پشت ناقہ پہ زینب کے ہاتھ بندے ہوں پسے پشت,
اور امام گواہی دیتا ہے، گواہی دیتے ہیں چوتھے امام کہ اس عالم میں میری پھوپھی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی، تم کہیں سے نئے رنگا کے آ گئے ہو، تم کوئی نئی قسم کی چیز ایجاد کرنا چاہ رہے ہو۔ چوتھے امام گواہی دیتے کہ میری پھوپھی نے اس رات شام غریبہ جب 72 لاشیں حسین کا بے گور و کفن لاشا پڑا، باقی تو اپنی جگہ سب کے مقامات شہداء کے، لیکن حسین زینب کے لیے سب سے عزیز کون ہے کربلا میں؟ ماں جایا، حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ چوتھے امام گواہی دیتے ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا کہ کچھ ڈھونڈ رہی ہے میری پھوپھی جلے ہوئے خیموں میں، وہ جو ادھ جلے ٹکڑے رہ جاتے ہیں نا کپڑے کے، ان کو جمع کیا، مصلی بنایا، اور پتھروں کی آڑ میں میری پھوپھی نماز شب پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ واجبات سے بھاگنے کے لیے مختلف سہارے تلاش کرنے والوں، کربلا سے تو پوچھو، کربلا والوں سے تو پوچھو کہ دین کیا ہے۔ اس لیے حسین نے ان دھوکے میں رہنے والوں کے لیے بتایا کہ جس کے سامنے واقع کربلا ہوا وہی میرا بیٹا زین العابدین بن جائے گا، عبادت کرنے والوں کی زینت بن جائے گا، زیب و زین بن جائے گا عبادت کرنے والوں کی، وہی میرا بیٹا سید سجاد کہلائے گا، جس سجدہ کرنے والوں کا سردار بن جائے گا، سید الساجدین بن جائے گا۔ علی کے شیعوں کہاں چلے جا رہے ہو، کدھر تمہیں لے جایا جا رہا ہے؟ یہ ہے نماز عشق جو کربلا والے ادا کر رہے ہیں تیروں اور تلواروں کی چھاؤں میں، اسے کہتے ہیں نماز عشق۔ ایسے گمراہ نہ ہو، نہ کوئی گمراہ کرے تم لوگوں کو، یہی تو وہ ہے جسے بچانے کے لیے حسین کربلا میں آیا۔ ورنہ پھر زیارت وارثہ سے یہ جملے نکال دو نا، ہمت ہے تو، اشہد انک قد قمت الصلاۃ واتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے نماز قائم کی۔ آپ ہیں کون گواہی دینے والے؟ وہ بھی حسین کی، لیکن دے رہے ہیں کہ نہیں؟ قیامت تک دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ اشہد انک قد قمت الصلاۃ واتیت الزکوٰۃ، میں گواہی دیتا ہوں حسین آپ نے نماز قائم کی اور آپ نے زکوٰۃ دی۔ کب دیکھا آپ نے زکوٰۃ دیتے ہوئے حسین کو؟ بتائیے، گواہی دے رہے ہیں آپ؟ نہیں، نماز کی، اسی نماز کی گواہی، وہی ایک نماز یادگار ہے حسین کی جب تیروں کا میں برسا ہے، حسین نے مصلی بچھا دیا تھا کربلا کے میدان میں۔ اس وقت دو ہی جماعتیں تھیں، یا نماز ادا کرنے والی یا نماز کو بچانے والی۔ حسین کے لشکر کے سامنے، حسین کے سامنے سینہ سپر ہو کے جناب سعید اور جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری اور کہیں ایک دو کے اور بھی نام ملتے ہیں، یہ کھڑے ہو گئے کہ جو تیر نمازیوں پہ برسایا جائے گا ہم اپنے سینے پر روکیں گے۔ یا نماز پڑھنے والی جماعت ہے حسین کے ساتھ، یا نمازیوں کا دفاع کرنے والی ہے۔ اس سے زیادہ میں عقلی بات نہیں پہنچا سکتا کسی کو، اب بھی کوئی نہ سمجھے تو اسے اللہ سمجھائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کی گواہی دیتا ہوں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ، حسین گواہی دیتا ہوں آپ نے زکوٰۃ دی۔ کیا زکوٰۃ دیتے دیکھا آپ نے؟ مجھے بتائیے، کب زکوٰۃ دیتے دیکھا؟ نہیں، یہ زکوٰۃ وہ مال کی زکوٰۃ نہیں، اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں، بھیڑوں کی زکوٰۃ نہیں، یہ جو اور گندم کی زکوٰۃ نہیں، کشمش کی زکوٰۃ نہیں، یہ سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں۔ کربلا میں حسین جب مال دنیا نہ رہا، جگر کے ٹکڑوں کو اللہ کی راہ میں پیش کر رہا تھا۔ یہ وہ اعلیٰ ترین مفہوم ہے زکوٰۃ کا جو کربلا میں حسین نے دیا۔ پاک کرنا ہے نا، زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ مال کو پاک کرتی ہے نا، زکی بنا دیتی ہے نا، مزکا کر دیتی ہے نا، پاک کرتی ہے۔ اللہ کے دین کو پاک کرنا ہے تو اللہ کے دین کو پاک کرنے کے لیے پاک ترین مال، روئے زمین پر جو پاک ترین خون تھا حسین نے وہ دیا ہے کہ اے میرے جد کے دین، اے میرے نانا کی شریعت، اب قیامت تک تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے پاک ترین مال دیا ہے، پاک ترین خون دیا ہے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ حسین نے یہ سب کچھ کیا۔ زدارو ادھر ادھر دھوکے میں نہ پڑو، یاد رکھو کہ مقصد کیا ہے آنے والے کا۔ آنے والا آئے گا تو کیا کرنا ہے ہمیں، یہ اتنا ہی سوچ لے آدمی، سمجھ میں آ جائے گا کہ آنے والا اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے آ رہا ہے یا ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے اپنے جد کے دین کو۔ نانا حسین کے، تمہارا جد، امام زمانہ کے جد، اسی کے لیے آ رہا ہے نا۔
عزاداروں بس اس بات کو یاد رکھو کہ نماز عشق وہ نہیں کہ جو خواہ میں انسان میں جانتا ہوں کس کس ٹائپ کے لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. نماز عشق وہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے، میرا حسین کیا چاہتا ہے، میرا مولا علی کیا چاہتا ہے. یہ تسبیح زہرا سے محبت کرنے والوں 5 بار نماز پڑھو گے تو کیا 5 بار تسبیح زہرا نہیں پڑھو گے؟ پڑھیں گے نا؟ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ بس مادر حسین کی یاد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ مادر حسین خوش ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ میرے نام سے منسوب تسبیح پڑھ رہا ہے؟ جبھی تو پڑھو گے نا جب نماز پڑھو گے. تو اہل بیت سے الگ ہے نماز؟ الگ ہے. اس لیے نماز پڑھو کہ ہر نماز کے بعد مختصر صحیح زیارت پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ کوئی مجلس پڑھنے والا نہ ہو مجلس کے بعد زیارت اعلان کر رہی ہے کہ میں حسین کا ذکر کر رہا ہوں، جسے اللہ نے جدا نہیں کیا، جسے اللہ کے رسول نے جدا نہیں کیا، جسے حسین نے جدا نہیں کیا. بعض نادان دوست کہتا ہوں، نادان لاشعوری طور پر جدا نہ کرو. یہ جدا نہیں ہے. حسین کو تو اپنی زیارت بھی گوارا نہیں ہے. 2 رکعت نماز زیارت حسین قربتاً اللہ. جب تک اللہ کی قربت کی نیت کر کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر دو تو زیارت وارثہ بھی ادھوری ہے نا. جسے اللہ کو قبول نہیں، آل رسول پر درود بھیجے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں، اس طرح حسین کو بھی قبول نہیں اپنی زیارت. جب تک اللہ کے لیے 2 رکعت نماز زیارت نہ پڑھ دو گے میری زیارت مکمل نہیں ہوگی. یہ پیغام ہے، قیامت تک کے لیے پیغام ہے. حرم میں چلے جائیں نا، کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہوتا ہے وہاں؟ مناجات، دعائیں، نماز، ماتم، سب اپنا ہے. ان میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. مجلس بھی اپنی ہے، مسجد بھی اپنی ہے، امام بارگاہ بھی اپنی ہے، مسجد بھی اپنی ہے. اس لیے تو ہمارا ایک جگہ ہوتا ہے. 90% سے زیادہ جگہوں پہ امام بار کہ نہ حسین بھولنے والے، نہ حسین نے جو سکھایا ہے نہ ہم اس کو بھولنے والے. ایسے ہی ہے نا. بس عزادارو یہی کربلا کا پیغام بس ختم کر رہا ہوں مجلس کو. آج وہ آخری مصائب جس کا مجھے کہا گیا تھا، بچے مجھے کہہ دیتے ہیں تو بس ان کے حکم کو ماننا پڑتا ہے. بس یہ کردار دیکھ کر اس گھر میں فضا آ جائے تو ساری زندگی پھر قرآن کی آیات ہی میں بات کرے گی. کہہ دیتی جناب فضا کہ میں تو ویسے ہی جنت میں جاؤں گی. جب صدیوں بعد آنے والے نام لے کر جنت میں چلے جائیں گے تو میں تو چکی چلانے میں مدد کی ہے، میں نے تو گھر کی صفائی میں حصہ لیا ہے، میں نے بچوں کے لیے کھانا پکایا ہے. اب مجھے بتائیے، لیکن نہیں بتا رہی ہیں جناب فضا کہ جس کا رشتہ اہل بیت سے قائم ہو جائے پھر وہ قرآن کے لہجے میں گفتگو کرے تو تعجب نہ کرو، کیونکہ کنیز زہرا ہے، اس گھر کی کنیز ہے. ساری زندگی آیات الہی میں بات کرتی رہی. ہمارے ہی کچھ لوگ کہتے تھے بھائی یہ مبالغہ ہے. اچھا مبالغہ ہے. آج 1400 سال بعد ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے پوری دنیا پر ثابت کیا کہ نہیں کیا کہ کہیں سے بھی سوال کرو آیات سے جواب دیں گے. یاد ہے نا آپ محمود حسین طباطبائی اب تو جوان ہو گیا، اب اس جیسے پتہ نہیں کتنے بچے تیار ہو گئے. میری اطلاع کے مطابق 20,000 سے زیادہ بچے جن کی سن و سال 7-8 سال سے زیادہ کے نہیں، کوئی بھی سوال کرو آیت پڑھ دیتے ہیں. تو یہ بتایا کہ جب آج کے دور میں یہ بچے ریاض اور مشق کے ذریعے سے اتنا سیکھ جائیں کہ کہیں سے کوئی سوال کرے آیت سے جواب دیں تو فضا تو براہ راست زہرا کی کنیز ہے. اب اس میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ اس لیے فضا کو اتنا بڑا، جناب فضا کو اتنا بڑا مقام تاریخ میں مل گیا. جس نے بھی کنیزی اختیار کی اس انداز میں باہر کی ہے، نام سے ہی ظاہر ہے کہ عجم، شیرین عجم ہے. جناب شہر بانو کے ساتھ تشریف لائی ہیں، مگر جب جناب شہر بانو کا وصال ہوا جناب سید الشہداء نے آزاد کر دیا. شیری تجھے آزاد کر دیا. کہتی ہے مولا مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے، میں ایسی آزادی نہیں چاہتی. کون ایسی آزادی چاہے گا مجھے بتاؤ. آپ تیار ہیں غلامی علی چھوڑنے پر، غلامی آل رسول چھوڑنے پر؟ اسی غلامی میں تو بادشاہتیں ہیں دنیا کی.
اور آخرت کی، لہذا وہ کیسے چھوڑ دے؟ کہتی ہے مولا مجھے اپنی خدمت میں رکھیں، میں بچوں کی خدمت کروں، مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجئے۔ مگر جناب سید الشہداء کا حکم ہے کہ شیریں مسئلہ ہے تیسے کہ اب تو آزاد، تجھے قطع زمین بھی دیتے ہیں، تجھے زیادہ زندگی گزارنے کے لیے سامان بھی دیتے ہیں، مال و اسباب بھی دیتے ہیں، تو اپنی زندگی خود بسر کر۔ جب دیکھا کوئی چارہ نہیں، حکم امام کے سامنے کوئی بس نہیں چلا، تو کہتے اچھا مولا پھر جب یہی طے ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں تو میری خواہش ہے، کیا خواہش ہے تیری؟ شیریں کہتی کہ مولا بس ایک وعدہ کریں کہ میرے مہمان بنیں گے، آپ میرے مہمان بنیں گے۔ عزادارو ایک میرا عذر قبول کر لیجئے گا، کوئی بھی مجھے اشارے سے بھی بتا سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلی محرم سے مسلسل مجالس پڑھ رہا ہوں پے در پہ، میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے گزشتہ 4 دن یہ مصائب جناب شیریں کے نہیں پڑھے ہیں، ایسے ہی ہاں بس پھر کیونکہ کبھی ایسا ہوا ایک جگہ کہ پہلی مجلس میں پڑھا تکرار ہو گیا تو اس سے واقعی مجھے اذیت ہوئی کہ لوگوں کو ظاہر ہے کہ میں نے دوبارہ اس کی تکرار کی، کیونکہ میں اس لیے میں نے یہ اشارہ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں پڑھ چکا ہوں، مسلسل پڑھنے سے اس ذہن میں نہیں رہتا، اور ظاہر ہے کہ اتنے حالات بھی ایسے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا اس دماغ میں بھرا رہتا ہے۔ خیر تو مولا ایک خواہش ہے کہ میرے مہمان بنیں گے۔ جناب سید الشہداء نے کچھ لمحے سوچا اور کچھ توقف کے بعد فرماتے ہیں کہ جا شیریں تجھ سے وعدہ رہا تیرا مہمان بنوں گا، بس میرا ساتھ دیجیے گا چند لمحے۔ مولا ایک خواہش اور ہے، ایک خواہش ہے، اب کیا چاہتی ہے شیریں؟ شیریں کہتی ہے کہ مولا سب شہزادے شہزادیوں کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ میرے مہمان بنیے، میری توقیر میں اضافہ ہو جائے گا، میری عزت ہو جائے گی۔ چند لمحے پھر توقف کیا سید الشہداء نے اور پھر فرماتے ہیں جا شیریں تجھ سے وعدہ رہا پورے خانوادے کے ساتھ، سب اہل حرم کے ساتھ تیرا مہمان بنوں گا، بس ایک بات کا خیال رکھنا شیریں، ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائے تو پہچان بھی نہ سکے۔ شیریں عرض کرتی ہے مولا میں آپ کی نمک خار، میں آپ کی ادنا سی کنیز، بھلا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے مہمان بنے میں پہچان بھی نہ سکا؟ اچھا شیریں جا جا۔ پھر حرم سے کہا کہ جو اسے زاد راہ جو قلت دینا چاہتا ہے وہ دے۔ سب نے زاد راہ دینا شروع کیا، جو بھی انعام و اکرام سے نواز رہا ہے ایک چادر ضرور لاتا ہے۔ کچھ دیر میں چادروں کا ڈھیر ہو گیا تو شیریں حیران ہو کر کہتی ہے مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ فرماتے ہیں لے جا شیریں، شاید کبھی کام آ جائیں، لے جا۔ چلی گئی شیریں۔ کوفے کے باہر بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی ہے، بلندی پر ہونے کے سبب سے قلعہ شیریں مشہور ہو گیا۔ بستی کے لوگ اس کا بڑا احترام کرتے ہیں 2 وجوہات کی بنا پہ۔ ایک تو اس لیے احترام کرتے ہیں کہ یہ آل رسول کی کنیزی سے آئی ہے آزاد ہو کر، اور دوسرے اس لیے بھی عزت کرتے ہیں کہ اس سے وعدہ کیا ہے فرزند رسول نے آنے کا، لہذا ایک دن ہماری بستی کو بھی یہ عزت ملے گی کہ خانوادہ رسول ہماری بستی میں مہمان بن کر آئے گا۔ بتایا ہے نا شیریں نے ایک ایک سے کہ مجھ سے وعدہ کیا، اور جب وعدہ کیا ہے تو پورا کرے گا رسول کا بیٹا یہ وعدہ۔ دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے، وقت گزرتا چلا گیا، شیریں کا انتظار بڑھتا گیا۔ ایک زمانہ آیا کہ شیریں نے سنا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، عراق کے ارادے سے عازم سفر ہے عراق کی طرف۔ خوش ہو گئی شیریں، پوری بستی میں دوڑ گئی، بیویوں کو جمع کر لیا، دیکھو میں نہ کہتی تھی حسین ایک دن میرا مہمان بنے گا، میری شہزادیاں زینب ام کلثوم میری مہمان بنے، تیاری کرو اور سنو ہم کو بستی سے باہر نکل کر استقبال کریں گے آل رسول کا۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ جیسا مہمان ہو ویسا ہی اہتمام کیا جاتا ہے نا۔ اگر میں منظر کشی کرنا چاہوں تو کس طرح شیریں اپنے گھر میں مصروف ہوئی ہوگی کہ نیا رنگ و روغن کیا جائے، نئی مسندیں، ہر چیز نئی، مہمان ایسے آ رہے ہیں، سجاوٹ میں گھر کی لگی۔ پھر وقت گزرتا جا رہا ہے اور عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں۔
مگر شیریں کسی خبر پہ یقین نہیں کرتی تھی. کیوں؟ معلوم ہے کہ حسین نے وعدہ کیا ہے. جب وعدہ کیا ہے تو ضرور میرا مہمان بنے گا. کچھ نہیں ہو سکتا میرا مہمان بنے گا، سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ میرا مہمان بنے. حسین بھی اور پورا خان وعدہ رسالت بھی میرا مہمان بنے گا. جب اور دن گزرے بے چینی بڑھتی گئی تو اب شیریں یہ کرتی تھی کہ صبح ہوتی تھی کوفے سے آنے والے راستے پہ بیٹھ جاتی تھی. دیکھا کرتی تھی آنے جانے والے قافلوں. سورج ڈھلنے تک بیٹھتی تھی، پھر مایوسی کے عالم میں واپس چلی جاتی تھی کہ آج بھی میرے مہمان نہیں آئے. بس ایک شب ایسا ہی ہوا کہ جب تاریکی ہوئی شیریں واپس آئی اپنے قلعے میں، دروازے بند ہوئے، اپنی خوابگاہ میں گئی. کچھ ہی دیر کے بعد خادموں نے آ کے اٹھا دیا کہ حاکم کا قافلہ دروازے پر آ کے ٹھہرا ہے. شام جا رہے ہیں، کچھ باغیوں کے سر ہیں، کچھ قیدی بیویاں ہیں، رات تیرے قلعے میں گزارنا چاہتے ہیں. جب قیدی بیویوں کا ذکر سنا تو اب شیریں اٹھ کے خود آئی. دیکھا ہاں دروازے پہ حاکم کے سپاہی ہیں. پھر دیکھا کہ نیزوں پر سر ہیں مقتولین کے، مگر ایک تو لہو میں ڈوبے ہوئے، دوسرے رات کی تاریکی، اور تیسرے کوئی ذہن وہم و گمان میں کوئی بات بھی نہیں شیریں کی. ان سروں سے نگاہ ہٹائی. اب ایک اور منظر کیا دیکھا کہ کچھ ناقے ہیں جس پہ کچھ بیبیاں ہیں. بڑی تعداد ہے، یا بیبیاں ہیں یا بچے. ان کے ہاتھ پسے پشت بندھے، اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا. شیریں کہتی ہے ان بیبیوں کو دیکھ کر کے کوئی بہت ہی محترم خاندان اجاڑا ہے، بہت ہی معزز خاندان کہ جس کی بیبیوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا. ایک اور منظر دیکھ کر تڑپ اٹھی شیریں. دیکھا ہے تو جوان لیکن نحیف و لاغر ہو چکا، مرض کے عالم میں بھی نظر آیا ہوگا. زنجیروں سے جکڑا ہوا اور طوق خاردار اس کے گلے میں. طوق خاردار یعنی ایسا طوق جس میں اندر کی طرف میخیں، کہ جب وہ قیدی ذرا سی جنبش دینے کی کوشش کرے گردن کو تو وہ میخیں اس کی گردن میں گڑنے لگتی تھی. تڑپ اٹھی شیریں، فوراً دروازے کھلوائے، کہا آ جاؤ رات میرے یہاں گزار لو. حجرے کھلوا دیے. دیکھا کہ سپاہی سب حجروں میں چلے گئے، مگر قیدی وہیں صحن میں دیوار سے لگ کے بیٹھ گئے. سمجھ گئی شیریں کہ ان پہ بہت ظلم ہو رہا. پہنچی سپاہیوں کے پاس، اگر اجازت دو کچھ حجرے ان قیدیوں کے لیے بھی کھلوا دوں کا، تیرا گھر ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جلدی سے حکم دیا خادموں کو حجرے تیار کرو، بہترین غذا تیار کرو، ان کے لیے مسندیں بچھاؤ. واپس آئی، آؤ میں نے اجازت لے لی، میرے ساتھ آؤ، تمہیں بھی آرام و سکون سے رکھوں گی جب تک میرے گھر میں ہو. ہاتھ کھلوا دیے گئے قیدی بیویوں کے کہ جب تک میرے گھر میں ہو جو تمہیں سہولت پہنچا سکتی ہوں پہنچاؤں گی، کیونکہ میرے مولا کا حکم ہے کبھی قیدیوں کا مذاق نہ اڑانا، کبھی قیدیوں کو اذیت نہ دینا، کبھی قیدیوں کا تماشا نہ کرنا. آؤ جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں تمہاری خدمت کروں. سب قیدی بیویوں کو لے کر آئی، بڑے بڑے حجرے، سب قیدی ایک جگہ جمع ہو. بیویوں نے دیکھا کہ بہت مہربان ہے، اس کے غلام اور کنیزیں دوڑ رہے ہیں خدمت کے لیے ادھر سے ادھر. تو جب یہ جانے لگی تو ایک بیوی نے کہا شیریں ایک بات مانے گی؟ شیریں واپس پلٹ کر کہتی ہے جو میرے بس میں ہے مانوں گی، جو میرے اختیار میں ہے مانوں گی. بتاؤ کیا کہنا چاہتے؟ کہ شاید تیری بات مان لے، رات بھر کے لیے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دلوا دے. شیریں کہتی ہے کوشش کرتی ہوں، اگر میری بات مان گئے تمہارے وارثوں کے سر تم کو پہنچا دوں. آئی سپاہیوں کے پاس، میرا گھر ہے، کہیں نہیں جا سکتا، اگر مناسب سمجھو رات بھر کے لیے یہ نیزے جن پہ مقتولین کے سر ہیں یہ قیدیوں تک پہنچا دیں. سپاہی کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لے جاؤ ان سروں کو. جلدی سے خادموں کو حکم دیا جلدی سے یہ نیزے اٹھاؤ جن پہ سر ہے، پہنچاؤ بیبیوں کے پاس. اور جب واپس آئی تو دیکھا مقتولین کے سر پانے کے باوجود کوئی بیوی روتی نہیں تھی. حیران ہو گئی شیریں کہ اپنے وارثوں کے سر پانے کے باوجود بیویاں روتی کیوں نہیں.
اسی تعجب کے عالم میں واپس پلٹی تھی کہ پھر اس بی بی نے آواز دی، شیریں ایک بات اور مانے گی؟ کہا میں نے کہا نا جو میرے امکان میں ہے میں مانوں، بتاؤ اب کیا چاہتی؟ کہا شیریں جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے کی اجازت نہیں۔ میں نے یہ جملہ ایسے ہی تھوڑی کہہ دیا، آپ کو یاد ہے نا شام غریبہ میں کیا ہو رہا تھا؟ جب معصوم بچی اپنے بابا کو پکارتی تھی شمر تماچے برساتا تھا۔ بلکہ ایک جملہ اور آسان کر کے آپ کی سماعتوں تک پہنچا دوں، یہاں تک ہے تاریخ میں کہ بیویوں کو تازیانے تک مارے گئے تھے۔ شیریں جب سے مارے گئے ہمیں رونے کی اجازت نہیں، تیرا گھر ہے، اتنی اجازت دے دے کہ آہستہ آہستہ ان کو رو لیں۔ تڑپ اٹھی شیریں، کہتی ہے میرا گھر ہے، جی بھر کے رو، کوئی پابندی نہیں، خوب رو اپنے وارثوں کو، مگر سنو جب اپنے وارثوں کا ماتم کرنا تو دعا کرنا میری ایک حاجت ہے پوری ہو جائے۔ وہ بی بی کہتی ہے شیریں اگر مناسب سمجھے گی تو بتائے گی تیری کیا حاجت ہے؟ شیریں کہتی ہے ہاں کیوں نہیں، کیوں نہیں، میرا سید و سردار میرا مولا حسین راستے میں ہے، میرے شہزادیاں زینب و ام کلثوم راستے میں ہے، ارے دعا کرو خیر سے میرے مسافر میرے گھر آ جائے، دعا کرو خیر سے میرے مہمان میرے گھر آ جائیں۔ اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا، شیریں واپس پلٹی تھی، کانوں میں ایک آواز آئی ہائے میرا ماجایا حسین، تیزی سے پلٹی شیریں واپس، چلا کر کہتی ہے خبردار او بی بی سب روئیں مگر تجھے رونے کی اجازت نہیں ہے، تجھے میں رونے نہیں دوں گی، اور یہ نام لے کر تو بالکل بھی نہیں رونے دوں گی۔ او بی بی اگر رونا چاہتی ہے تو تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا تو اس کا نام لے کے رو لے، یہ نام لے کے میں نہیں رونے دوں گی۔ وہ بی بی کہتی ہے شیریں منظور ہے، قبول ہے تیری یہ بات۔ شیریں واپس پلٹی، اب کانوں میں آواز آئی میرے عباس کا بھائی، پھر واپس پلٹی شیریں، او بی بی یہ نام لے کر بھی نہ رو، یہ نام لے کر بھی نہیں رونے دوں گی، تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا تو اس کا نام لے کے رو لے۔ وہ بی بی کہتی ہے یہ بھی قبول ہے۔ جو ہی شیریں مڑی، اب جو کانوں میں آواز آئی ہائے میرے علی اکبر کا بابا، شیریں واپس مڑی دوڑتی ہوئی آئی، دو زانوں بیٹھ گئی اس بی بی کے سامنے، ہاتھ باندھ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے او بی بی جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرے دل کو قرار نہیں، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں آئے، ارے تو ہے کون، اپنا تعارف تو کرا، جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں، ارے تیرا واقعہ کیا ہے، تجھ پر کیا گزر گئی، تو کہاں سے آئی ہے، کچھ تو بول، کچھ تو بتا اپنا احوال۔ وہ بی بی خاموش رہی تو شیریں کہتی ہے تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں، بتا بتا تو کون ہے۔ بس جب بھائی کی قسم دی تو زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے، چہرے سے بال ہٹا کر کہا شیریں بھول گئی نا، بھول گئی نا شیریں، میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے مہمان بن جائیں، تو پہچان بھی نہ سکے۔ پچھاڑے کھانے لگی شیریں، بال نوچنے لگی، سر و سینہ پیٹتی ہے شہزادی، یہ کس عالم میں دیکھ رہی، شہزادی کیا ہوا، میرا مولا حسین کہاں ہے، میرا عباس کہاں ہے، میرا علی اکبر، میرا قاسم، میرے اون محمد، ایک ایک کا نام لیتی جاتی ہے شیریں۔ زینب نے ہاتھ تھا
تھاما شیری کا, ہاتھ تھام کے کہا بس کر شیری بس کر. ارے کس کس کا نام لے گی؟ بڑی سرکار کربلا میں لٹا کر آئی ہے زینب, سب کو گنجے شہیدہ میں سلا کر آئی ہے زینب. کوئی نہیں بچا, کوئی نہیں بچا. یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا جوان یہی تیرے وقت کا امام ہے, یہی زین العابدین ہے شیری. اپنے مولا سے ملے گی شیری, اپنے مولا سے ملاقات کرے گی. یہ جو نیزے پہ سب سے بلند سر ہے یہی تو تیرے مولا حسین کا سر ہے. سر و سینہ پیٹتی جاتی ہے, نیزے کی جانب بڑھتی جاتی ہے. اے میرے سید و سردار, اے میرے آقا, اے میرے مولا, خوب شرف میزبانی بخشا ہے, خوب میرے مہمان بنے ہو. ارے میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب و ام کلثوم میرے مہمان بنے, ان کے سروں پر چادریں بھی نہ. اللہ اللہ